انسان کو تو سجدہ کرنے کے لیے شیطان روکتا ہے، شیطان کو سجدہ کرنے کے لیے کس نے روکا تھا؟ 100 سال بھوک کی شکل میں اسے سزا دی گئی، 100 سال نفس کو آگ میں جلایا گیا۔ میرے اللہ نے پوچھا اب بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ نفس نے کہا میرے مالک تو میرا خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ تمام گناہوں کی جڑ شیطان ہے، ساری برائیاں شیطان ہی کرواتا ہے۔ مگر آپ لوگوں کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے بابا جناب حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، تخلیق کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد صرف آدم کو ہی پیدا نہیں کیا بلکہ کم و بیش 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کے باپ کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو کہا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ ہر ایک فرشتے نے سجدہ کیا۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان سنتے ہی، یہ حکم سنتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام جھک گئے، حضرت میکائیل علیہ السلام جھک گئے، حضرت عزرائیل علیہ السلام جھک گئے، اسرافیل علیہ السلام جھک گئے، مگر ایک ابلیس تھا جو ایسے ہی اکڑ کے کھڑا رہا۔ یہ ابلیس اس وقت بہکا ہوا گمراہ نہیں تھا، یہ ابلیس اس وقت شیطان نہیں تھا، بلکہ یہ تو اس وقت تمام فرشتوں کا سردار تھا، یہ تو اس وقت کا بہت ہی بڑا عبادت گزار فرشتہ تھا، بہت ہی زیادہ بہت سارا علم رکھنے والا تھا۔ اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے، ہر ایک انسان کو بہکانے والا شیطان ہے، ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے، ہر ایک کو بہکانے والا شیطان ہے۔ مجھے بتاؤ شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان کو کس نے اللہ کی نافرمانی کرنے پر مجبور کیا؟ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ حالانکہ ابلیس سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، ابلیس سے پہلے تو کوئی ابلیس نہیں تھا، اس وقت تو ابھی شیطان بنا ہی نہیں تھا، ابھی تو انسان ہی بنا تھا نا، اس سے پہلے شیطان تو نہیں تھا۔ آج اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے تو شیطان بہکاتا ہے، شیطان اسے ورغلاتا ہے، شیطان اسے گمراہ کرتا ہے۔ اب انسان کو تو سجدہ کرنے کے لیے شیطان روکتا ہے، شیطان کو سجدہ کرنے کے لیے کس نے روکا تھا؟ ابلیس کو سجدہ کرنے کے لیے کس نے روکا تھا؟ حالانکہ یہ تو فرشتوں کا سردار تھا، اتنا بڑا عبادت گزار فرشتہ تھا، اسے تو چاہیے تھا کہ فوراً ہی سجدے میں گر جاتا، فوراً ہی سجدے میں جھک جاتا۔ سنو، ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا، اللہ کی فرما برداری سے روکا، وہ کون سی چیز تھی؟ وہ تھا نفس امارہ۔ نفس امارہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی پر حاوی ہو جائے تو بڑے سے بڑے عبادت گزار فرشتے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، بڑے سے بڑے عبادت گزار فرشتے کی عبادت کو ضائع کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر فرشتوں کے سردار کو اللہ تعالیٰ نفس امارہ کی وجہ سے شیطان بنا کے رکھ دیتا ہے، لعنت کا توپ شیطان کے گلے میں ڈال کر کہ تو نے نفس امارہ کی پیروی کیوں کی ہے، تو نے نفس کی پوجا کیوں کی ہے؟ نفس امارہ نہیں تو شیطان کے اندر تکبر ڈالا تھا، شیطان کے اندر یہ خیال پیدا کیا تھا کہ تو آگ کا بنا ہوا ہے اور یہ آدم مٹی کا بنا ہوا ہے، تو نے اسے سجدہ نہیں کرنا۔ نفس امارہ نے ہی تو شیطان کو ورغلایا تھا، شیطان کو بہکایا تھا، ورنہ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، ابلیس سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، ابلیس سے پہلے تو کوئی ابلیس نہیں تھا۔ اب ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ تھا نفس امارہ، جو آج بھی ہمارے ساتھ ہے،
اس لیے رمضان کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کر لیا، شیطان کو جکڑ لیا۔ اب شیطان کے جکڑنے کے باوجود بھی، شیطان کے قید ہونے کے باوجود بھی جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، زنا کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں، یہ وہ نادان ہیں جو نفس امارہ کے پجاری ہیں۔ شیطان تو جکڑا ہوا ہے، شیطان تو پنجرے میں بند ہے۔ اب تو شیطان کا نام بدنام مت کرو، شیطان کو بدنام نہ کرو، اپنے نفس امارہ کی بات بھی کیا کرو، اپنے نفس امارہ پر بھی قصور ڈالا کرو۔ جو لوگ نفس امارہ کے پجاری ہیں، نفسانی خواہشات کے پجاری ہیں، خواہشات کے پجاری ہیں، خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، بس وہی لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں شراب پیتے ہیں، گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کو فرمایا، اے میرے محبوب، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، نفسانی خواہشات کو اپنا خدا سمجھ کے نفسانی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں۔ اے میرے حبیب بتائیں تو صحیح، کیا آپ ایسے لوگوں کی وکالت کریں گے جو مجھے خدا ماننے کے بجائے نفس کو خدا مان بیٹھے ہیں، نفس کی پوجا کرتے ہیں؟ اے میرے محبوب، کیا آپ انہی لوگوں کی سفارش کریں گے؟ اب خواہشات کے پیچھے پیچھے بھاگنے کا مطلب کیا ہے؟ نفس کی پوجا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نفس کی پوجا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی گناہ کرنے کا دل کرے فوراً ہی کر دی، یہ ہے نفس کی پوجا۔ کسی بھی چیز کا دل کرے فوراً اسی وقت کر ڈالا۔ شراب پینے کا دل کر رہا ہے، رمضان کے مہینے میں بوتل اٹھائی منہ پر لگا لی، یہ ہے نفس ہمارا۔ زنا کرنے کا جی چاہ رہا ہے، دل کر رہا ہے، فوراً ہی کر ڈالا۔ کسی بھی گناہ کا دل کرے فوراً ہی کر دینا، یہ ہے نفس کی پوجا کرنا، یہ ہے نفسانی خواہشات کے پیچھے پیچھے بھاگنا۔ اور نادان، میرا اللہ تو تیرے دن کا آغاز نیکی سے کرنا چاہتا تھا، وہ تو نماز سے کرنا چاہتا تھا، وہ تو تجھے اپنے گھر میں بلانا چاہتا تھا، لیکن تو سویا رہا۔ تو نے رب کی نہ سنی، تو نے اپنے من کی سنی۔ یہی تو ہے نفس کی پوجا کرنا، یہی تو ہے نفسانی خواہشات کے پیچھے پیچھے بھاگنا، نفس کی سننا، اپنے رب کی نہ سننا۔ میرا اللہ تو تجھے اپنے گھر میں بلوانا چاہتا تھا، لیکن تو سویا رہا۔ تو نے رب کی نہ سنی، تو نے اپنے من کی سنی، تو نے اپنے نفس کی سنی۔ اتنے بڑے رب کی نافرمانی کر کے تو نے اپنے نفس کی سنی، تو نے اپنی شہوت کی سنی۔ تو جوانو، نفس جس پر حاوی ہو جاتا ہے تو پھر یہ نفس انسان سے تقوی چھین لیتا ہے، انسان کو تقوی سے دور کر دیتا ہے، انسان کو ایمان سے دور کر دیتا ہے، ایمان کی چاشنی سے دور کر دیتا ہے۔ جب نفس انسان پر حاوی ہوتا ہے تو پھر سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ آپ نے سنا تو ہے نا کہ جب نفس حاوی ہو جاتا ہے، نفس امارہ کی بات کر، نفس امارہ جب فرشتے پر حاوی ہو جائے تو پھر اندر تکبر پیدا کرتا ہے، پھر اندر غرور پیدا کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد میں فتح یاب ہو کر صحابہ کرام کے ساتھ واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو کچھ صحابی زیادہ زخمی تھے، کچھ صحابی شہید بھی ہو گئے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ صحابہ، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس سے بھی بڑا جہاد ہوگا؟ اس سے بھی بڑا جہاد ہو سکتا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، ہاں، یہ چھوٹا جہاد تھا، جو بڑا جہاد ہے وہ ہے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا، وہ ہے شہوت کے ساتھ لڑنا، وہ ہے نفسانی خواہشات کے ساتھ لڑنا۔ یہ ہے بہت بڑا جہاد،
یہ ہے بہت بڑی جنگ جوانوں۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ 3 طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 انسان، نمبر 3 حیوان۔ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقام دیا ہے اور تینوں مختلف قسم کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو جو چیزیں عطا کی ہیں ان میں فرق ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شہوت نہیں دی، نفسانی خواہشات نہیں دی، اس لیے فرشتے برائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر شہوت ڈالی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو صرف عقل عطا کی ہے۔ دوسری طرف حیوان ہیں، جانور ہیں، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے شہوت دی ہے۔ جانور ہر وقت نفسانی خواہشات کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو، حیوانوں کو شہوت تو دی ہے لیکن عقل نہیں دی۔ تیسری طرف حضرت انسان کھڑا ہے۔ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے اور ساتھ میں شہوت بھی دی ہے، یعنی کہ ایک چیز فرشتوں والی دی ہے اور ایک چیز جانوروں والی دی۔ ایک چیز فرشتوں والی دے کر، عقل دے کر اور ساتھ میں نفسانی خواہشات دے کر اللہ نے انسان کو حضرت انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل دے کر اور ساتھ میں شہوت دے کر۔ اب غیرت کے کانوں سے سنو، اب ایمان کے کانوں سے سنو۔ شہوت کے ہونے کے باوجود بھی، نفسانی خواہشات کے ہونے کے باوجود بھی، لذت محسوس کرنے کے باوجود بھی، لذت کی مٹھاس، لذت کی چاشنی محسوس کرنے کے باوجود بھی، لذت کا ذائقہ، گناہ کا ذائقہ، شراب کا ذائقہ، زنا کا ذائقہ محسوس کرنے کے باوجود بھی جو انسان گناہوں کی طرف نہیں جاتا، ان تمام چیزوں کے باوجود جو انسان خود کو گناہوں سے بچا لے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اور غیرت کے کانوں سے سنو، ایمان کے کانوں سے سنو، سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں جوانوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم بھی عطا کی ہے۔ عقل کے ہونے کے باوجود بھی، عقل سلیم ہونے کے باوجود بھی جو انسان نفسانی خواہشات کے پیچھے پیچھے بھاگے، جو انسان نفس کی پوجا کرے، عقل کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان نفسانی خواہشات کی پوجا کرے وہ کتوں سے بھی گیا گزرا ہے، وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ نے عقل بھی دی ہے اور عقل کے ہونے کے باوجود بجائے فرشتوں والا کام کرنے کے، بجائے عبادت کرنے کے، وہ جانوروں والا کام کرتا ہے، وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ لذتیں اٹھا رہا ہے۔ اس لیے ایسے انسان کو کتوں سے بھی بدتر کہا گیا ہے، خنزیر سے بھی بدتر کہا گیا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے جوانوں کہ تم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو، کتوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہو یا فرشتوں سے بھی افضل والی زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے نفس اور عقل کو پیدا فرمایا، نفس کو اور عقل کو پیدا فرمایا تو ان دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا، دونوں کو حاضر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو بلایا، پوچھا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ عقل تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ عقل نے کہا تو میرا خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ بڑے ہی ادب و احترام سے کہا، بڑی ہی عاجزی سے کہا۔ اللہ تعالیٰ کو عقل کی عاجزی پسند آئی، عقل کا ادب و احترام پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کو بڑی ہی عزت سے نوازا، بڑی ہی شان و شوکت سے نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نفس کو بلایا، پوچھا تو کون ہے میں کون ہوں؟ نفس نے کہا میں ہوں تو ہے۔ نفس نے کہا میں ہوں تو ہے۔ یہ سن کر اللہ کی ذات جاہ و جلال میں آئی، اچھا تیرے اندر تکبر ہے، تیرے اندر گھمنڈ ہے، تیرے اندر میں ہے۔ ہائے جس کو میں کی ہوا لگی پھر اسے نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ بکرے میں اور انسان میں تھوڑا سا ہی تو فرق ہے،
بکرے میں اور تکبر کرنے والے انسان میں، جانور میں اور تکبر کرنے والے انسان میں تھوڑا سا ہی تو فرق ہے کہ بکرا تھوڑا کم اور انسان تھوڑا زیادہ میں کرتا ہے۔ جب میرے اللہ نے نفس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، نفس نے کہا میں ہوں، تو ہے۔ میرا اللہ جاہ و جلال میں آیا، میرے اللہ نے فرمایا اس نفس کو 100 سال آگ میں جلایا جائے، 100 سال آگ کی صورت میں اسے سزا دی جائے، آگ کی شکل میں اسے سزا میں مبتلا کیا جائے۔ 100 سال نفس کو آگ میں جلایا گیا، آگ میں عذاب دیا گیا، 100 سال کے بعد اللہ کے سامنے لایا گیا۔ میرے اللہ نے پھر سے پوچھا بتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ نفس نے کہا تو ہے، میں ہوں۔ اچھا ابھی بھی تیرے اندر سے تکبر نہیں گیا، ابھی بھی تیرے اندر سے یہ میں نہیں گئی؟ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا فرشتو اسے 100 سال بھوکا رکھو، نفس کو 100 سال پیاسا رکھو۔ 100 سال بھوک کی شکل میں اسے سزا دی گئی، پیاس کی شکل میں نفس کو سزا دی گئی۔ 100 سال کے بعد اللہ کے حضور لایا گیا۔ میرے اللہ نے پوچھا اب بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ اب آ کر نفس نے کہا میرے مالک تو میرا خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اب آ کر نفس بولا او میرے مالک تو میرا خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ ہائے 100 سال کی پیاس برداشت کرنے کے بعد، 100 سال کی بھوک برداشت کرنے کے بعد نفس کو پتہ چلا کہ وہ میرا مالک ہے۔ 100 سال کی بھوک برداشت کرنے کے بعد اسے رب کی پہچان آئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروانے کے لیے ہمارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ بھیجا ہے کہ اس مہینے میں پیاس برداشت کرو، اس مہینے میں بھوک برداشت کرو۔ جب پیاسے اور بھوکے رہو گے تو تمہیں میں رب کی پہچان ہوگی۔ جو چیز نفس کو اللہ کے سامنے جھکاتی ہے وہ بھوک ہے، جو چیز نفس کو اللہ کے حضور جھکاتی ہے وہ پیاس ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں بھوکے رہو، پیاسے رہو۔ یہی بھوک یہی پیاس رمضان کے صدقے تمہارے نفس کو میرے آگے جھکا کے رکھ دے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔